الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. ذرا بلندر میں نے آپ کے سامنے چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی بڑی مشہور و معروف آیہ کریمہ تلاوت کی. اس میں خلاق دو عالم ارشاد ہو رہا ہے اِنَّا اولا بیت. دیکھیں یہ قرآن کا علم شروع ہو رہا ہے. جہاں توحید کا علم شروع ہو یا دنیاوی علم وہاں تک نہیں پہنچ سکتا. ہم جتنی بھی کوشش کریں اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے درمیان میں بتانے والے کی ضرورت ہے. اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں. اِنَّا مشبہ بالفعل حرف ہے. یہ یہاں تحقیق یا بے شک کے معنی میں نہیں، یہ استقراء کے معنی میں. استقراء کے معنی ہیں خبردار. خدا جانے جہاں اللہ خبردار کہے آگے کتنا خطرہ ہے. البتہ قرآن میں بھی کہیں کہیں خطرہ ہے. اور وہ خطرہ جانی نہیں، بعد میں تو ہوگا، وہ ایمانی ہے. اِنَّا خبردار، بے شک کے ترجمے سارے لکھے ہوئے. دیکھیں بے شک، یہ بے شک کا ترجمہ یہاں نہیں. بے شک کا ترجمہ علم الیقین کے لیے آتا ہے. یہاں اِنَّا علم الیقین کے لیے نہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہاں یقین کے لیے. یقیناً اللہ ہر شے پر قادر ہے. یقین اگر اِنَّا ہٹا دیں تو شاید بنے گی لفظ اللہ علی کل شیء قدیر. یہ خبر ہے، یقین نہیں. دیکھیں اللہ علی کل شیء قدیر خبر ہے، یقین نہیں. یہ یقین اِنَّا نے پیدا کیا. یقین پیدا کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے بے یقینوں کو. خالق اِنَّا کی حرف لگا کے خبردار بھی کر رہا ہے اور بے یقینوں کو کبھی یقین بھی دلاتا ہے. یقین کے خالق نے خود 3 درجے رکھے. علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. خوش ہو جائے، یہ بہت اچھی بات ہے، یہ یاد رکھنے کی ہے. علم الیقین علم سے عقل سے پیدا ہوتا ہے، عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے. ہوئی خدا جانے عقل اور ضمیر کا تعلق کیسا ہے. اس لیے تزکیے میں سب سے پہلے عقل اور ضمیر آتی ہے. جب عقل اور ضمیر پاک ہو جاتی ہے پھر علی مانا جاتا ہے. ضمیر سے پیدا ہو. یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں. حق الیقین امام سے پیدا. معلوم ہوتا ہے جب تک
جب تک دین ہے ایک امام کا رہنا واجب ہے. خوش نصیب ہیں جن کا آج 12واں امام ہے. واقعات تو بہت ہیں، کتنی واقعات امام زمان علیہ السلام کے، چونکہ آج کے دن کے حوالے سے بھی ذکر ہونا ضروری ہے امام زمان علیہ السلام کا. علامہ ہلی ہلے سے سلام کرتے ہیں اور نجف اشرف کے گنبد سے جواب ایسے کام ملتے کہاں ملتے نہیں. عرب شرف یہ ملا ہے صحیح کہ، لیکن روزے کے اندر قریب ہی سرکار ہلی کا مزار بھی. علامہ ہلی نے امام زمانہ کی ملاقات کے لیے مسجد سہلہ میں 40 شب بدھ آنا شروع کی. اب یہ اچھی بات ہے، پتہ نہیں وہاں کا تصور کیا ہوگا اس وقت جہاں سے سلام بھی سبحان اللہ. سمجھ آئے بابا؟ نہیں سمجھ نہیں آیا؟ خدا جانے امام زمانہ کیا ہے. جب آخری 40ویں شب بدھ ہلا سے نکلے، اس وقت گاڑیاں نہیں تھی، گھوڑے پہ بیٹھے، سفر ہے. اثنائے سفر ایک بزرگ ہمراہ سفر ہو گئے. دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ساتھ چلے جا رہے ہیں. اب رات کا وقت ہے، کیونکہ سلام وہ کرے گا جو گھوڑے پہ سوار ہو. انہوں نے خوش نصیب ہے امام زمانہ کو سلام کیا. سلام کا جواب ایسا آیا کہ علامہ ہلی مطمئن ہو کے، منتظر ہو کے دیکھ کے کہتا ہے یہ کوئی ولی لگتا ہے. جن لوگوں کو ولی مل جائے صاحب نظر ہوتے ہیں، اللہ جانے صاحب نظر بنی. موقع اچھا ہے، کیوں نہ میں ان سے کوئی سوال پوچھوں جو مجھے نہیں آتے. علامہ ہلی نے گھوڑے پہ بیٹھے چلتے چلتے معلوم نہیں کون ہے سوال کیا تو انہوں نے فوراً جواب دیا. پریشان ہو گئے، اتنی جلدی، ایسے لگتا ہے جیسے پہلے پوچھا گیا. دوسرا سوال کیا تو اسی طرح جلد، تیسرا کیا اور جلد. جو وہ کہتے کہتے گئے تو ان کے سوالات جو تھے جب ختم ہوئے تو اسی چلنے والے نے کہا جو اصل سوال پوچھنا تھا وہ تو پوچھا. اصل سوال تو پوچھا. خیال آیا، کہنے لگے صحیح اس کی مجھے سند نہیں ملی. فرمایا سند التہذیب تو ہماری کتب اربعہ میں سے علامہ طوسی کی التہذیب، التہذیب کے فلاں صفحے اور فلاں سطر یہ کہتے ہیں ایسا آدمی پتہ نہیں مدتوں میں ملتا ہے. یہیں سے پتہ لگتا ہے کہ وہ آدمی کیسے ہوتے ہیں، کیسے صاحب نظر ہوتے ہیں. فوراً مدعا بیان کر کے کہتا ہے امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. ادھر کہاں نہ ملاقات ہو سکتی ہے تو ہاتھ سے ان کے چابک تھا، چھوٹ گئے. چابک مارنے کے لیے تھوڑے ہوتے ہے، ڈرانے کے لیے نہیں، چلانے کے نہیں. ڈرانے میں سختی ہے، صحیح ایسے صاحب نظر سخت نہیں ہوتے. جو ہی پکڑنے لگے تو وہ گر گیا، ہاتھ نہیں پہنچا، زمین پہ گر گیا. سوال یہی تھا کہ امام زمانہ سے ملاقات ہو سکتی ہے. چلنے والے صاحب نے وہی چابک اٹھا کے ان کے ہاتھ میں دے کے کہا علامہ ہلی اس وقت تیرا ہاتھ امام زمانہ فوراً گر پڑے گھوڑے سے، گرے بے ہوش ہو گئے. اٹھے جو سرکار تو تھے نہیں، گھر آئے اور آ کے کتاب کھولی، کوئی صفحے پہ سطر پہ کوئی ان کی سند جواب موجود ہے. نیچے لکھ دیا یہ جواب مجھے امام زمانہ علیہ السلام
چار اولا بیتیں جسے اللہ اول کہے اسے اول ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی لفظ میں اول آئی ہے۔ قرآن جب بھی کوئی لفظ آئے گی قرآن کی، وہاں حقیقی معنی اول وہ ہوتا ہے جس کے پہلے کچھ نہ ہو، آخر وہ ہوتا ہے جس کے بعد کچھ نہ ہو۔ اول کی لفظ اول، لہذا کوئی اول ہے جسے اللہ نے اول کہا۔ افسوس ہے کہ اول کو مفسرین سمجھے نہیں، سمجھے ہوتے تو پھر اول بیت کا ترجمہ ٹھیک کرتے۔ اولا بیت باتا یہ بھی تو بیتن و بیتوتتن مصدر آتا ہے، اور بھی مصدر ادھر لکھ جائے۔ پہلا بیت، بیت اصل میں اس کو کہتے ہیں جس میں 3 دن رات ود فیملی رہائش کی، یعنی کہ ماں کا کمال ہے 3 دن رہ کر بیت اللہ کو بیت اللہ بنا۔ بیت کی لفظ میں مستور کا وجود واجب ہوتا ہے، ورنہ وہ بیت نہیں کرتا۔ بیت کی ہے لفظ تو پھر کعبہ کا معنی نہیں ہوتا۔ اول بیت خانہ کعبہ نہیں، تو خانہ کعبہ میں تو کوئی سوا مستور آنے کے کوئی تو رہتی تو نہیں، یہاں بیت میں ایک بیت کا ہونا ضروری ہے۔ اولا بیت ہے، پہلا بیت، معلوم ہو گیا یہ پہلا بیت خانہ کعبہ نہیں، کوئی ہے جس کو اہل البیت کہتے ہیں۔ یہ وہ بیت مراد ہے، یہ بیت نہیں، خانہ کعبہ نہیں۔ جب بنانے والے اول نہیں تو بنا ہوا اول کا جبریل بھی مزدور رہا ہے نہ بنانے میں، اگر وہ پہلے لے لے وہ بھی تو بعد میں بنائے، اول نہیں ہے۔ تو پھر اول بیت علمی طور پر یہی گھرانہ ہے۔ اول بیت پہلا گھر، وضع للناس، لیکن لفظ بنانے کے لیے 2 ہوتی ہے، ایک بنیا بنا یبنی بنیا، ایک ہوتا ہے وضع، یہاں سے واضواد عین، جو مٹی گارے پتھروں سے بنایا جائے وہاں بنیان کی لفظ آتی ہے، بنا یبنی آتا ہے، اینٹوں سے بنا، یہی توجہ ہوتی ہے، اچھی بات اور خوشی ہوتی ہے۔ یہاں بنا یبنی نہیں، واضواد عین، وضع کہتے ہیں شے موجود پہلے ہے بوقت ضرورت آگے کر دی، اسے وضع کہتے ہیں۔ اور وضع کی دوسری تعریف لغت میں یہ ہے کہ ایک شے کے بولنے سے دوسری شے خود سمجھ آ جائے، وہ بات اس کے لیے وضع کی ہوئی ہے۔ وضع واضواد عین، دیکھیں انہوں نے یہ بنایا گیا ہے، اب دیکھیں وضع کے معنی بنایا گیا نہیں۔ اب دوسری علمی طور پہ بھی بس چھوٹی سی وضع للناس، یہ بھی کعبہ تو ہے نا، بنایا لوگوں کے لیے ہے، لیکن سمت کے حوالے سے بنایا گیا ہے، ہدایت کے لیے نہیں۔ قبلہ ہے، قبلہ کے معنی سمت، ہمیں بھی قبلہ کہتے ہیں۔ اب کہاں جائیں، اب کہتے ہیں کوئی قبلہ تو نہیں، یہ سمت ہوتا ہے، توجہ کے وضع کے معنی ایک شے کے بولنے سے دوسری سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیں باتیں تو کافی ساری ہیں۔ ٹوپی جب آئی تو ٹوپی ہی کی لفظ میں وضع ہے سر کا ہونا، ٹوپی ہوتی ہی سر کے لیے۔ اب دیکھیں کیسی کیسی لفظی خالق میں بس وضع للناس، یا عالمین میں بنائے ہی اللہ کی تعریف اور پہچان کے بعد لوگوں کی ہدایت کے اور اول بیت محمد و آل محمد ان کے لیے بنا، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی
بے خبر لوگوں کی یہ ہولی لفظ ہے، میں نے ہولی لفظ کہی ہے۔ وہ ضیال الناس ہے، دیکھیں خالق کو سارا علم ہے کیا ہوگا، ایسی لفظیں وضع ہو رہی ہے۔ وہ ضیال الناس للذی، وہی اول بیت، للذی بے بکہ، بکہ کے 6 7 8 معنی نہیں جان، ایک ہی جانتے۔ بکہ وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر صراط مستقیم سمجھ آ جائے، رونے کے معنی ممتاز ہدایت کا، وہ اول بیت جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ آل محمد ہیں، وہ اول بیت للذی بے بکہ تھا، بے فی کے معنی میں ہے، للذی بے بکہ تھا، وہ بکہ میں ہے، مکہ میں نہیں، سارون مکہ میں، سارون للذی بے بکہ، دیکھیں 2 بے بنائیے کٹھے، ایک بہت بڑا اس میں راز ہے، اس کا وقت اتنا نہیں ہوتا۔ للذی بے بکہ تھا، وہ اول بیت بکہ میں ہے مکہ میں مگر نام بکہ ہے، وہ بکہ جناب ابو طالب کا تھا۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ ضروری ہے، قرآن جو ہے للذی بے بکہ، وہ بکہ میں ہے، لیکن جہاں لفظ بکہ میں ہے، اگلی لفظ جب آ رہی ہے، اس بکہ کو ہمیشہ رہنا واجب ہے۔ یہ قرآن ہے، رہنا واجب، اس لیے 12واں آج ہے، جب تک وہ ہے بکہ رہے گا۔ للذی بے بکہ، اب یہاں آ کے اول بیت کی پہلی صفت آ رہی ہے، مبارکن، اوہو تبارک الذی بیدہ الملک۔ تبارک ایک ایسا فعل ہے، صرف پہلا صیغہ فعل کا ہے، آگے گردان ہے ہی نہیں، گردان تب ہوتی جب دوسرا بھی ہوتا۔ یہ فعل ہو کے اسم ہو گیا، اللہ نے کہا دوسرا ہے ہی نہیں، بابرکت ہوں ہی میں، گردان ختم ہو گئی۔ اے دیکھیں عربی بلاغت میں فعل کو ایسا اسم بنایا، آیا فعل بن گیا اسم، یہ توحید کی صداقت ہے کہ اللہ ہے ہی مبارک۔ مبارک عالمین میں صرف اللہ ہے، اللہ جسے مبارک کہے پھر وہ ہمارے ہاتھوں سے بنا ہوا نہیں ہوگا۔ ہائے عربی والو ہاتھوں میں نہیں بنائے، جبریل بھی بنائے۔ للذی بے بکہ تھا، وہ گھر مکہ میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کیا ہے مبارکن؟ مبارک معنی جب سے ہے، جب تک ہے، کوئی لمحہ اس سے برکت جدا ہوئی ہی نہیں، اس لیے مبارک کی لفظ توحید کے لیے، برکت اس کے لیے۔ اگر کوئی عالمین میں اللہ کے بعد مبارک ہے تو وہ فقط 14 ہیں، جو اللہ کی صفت لے سکے وہی آل محمد ہے۔ مبارک کوئی نہیں ہے ہی، جب بھی قسمیں کھائی گئی ہیں 14 کے حوالے سے کھائی، ان کا اصل جو منبع مصدر جن سے وہ لفظیں نکل رہی ہیں منسوب 14 سے ہے۔
آل محمد سے ہی مبارک ہے، تب اللہ قسم کھائے گا۔ ہر ایک کی قسم نہیں، درختوں کی قسم نہیں ہے۔ والتین والزیتون، تین رسول ہے زیتون علی۔ للذی بپکہ تھا مبارکان، دیکھیں اب مبارک کو ہم لغت میں ڈھونڈتے ہیں۔ اگر ہم اول بیت، ہم تو اہل بیت علیہ السلام کے گھر کو اول بیت کہے، صاحبان نے اول بیت خانہ کعبہ کو لکھا، اور اب مجمع البیان سے یہاں تک لکھا۔ کیا کہیں مجمع البیان میں بھی نام لیتے ہیں، آج کیوں لیتے ہیں؟ وہاں بھی لکھا ہے پہلا اول بیت خانہ کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ ہے تو اللہ اس کو مبارک کہہ رہا ہے۔ اگر آپ کا ترجمہ کیا اول بیت مبارک ہے تو خانہ کعبہ مبارک ہے، ان گل کر رہا ہے۔ پہلے ایک دفعہ آپ خوش ہو جائے، جو اپنا وجود ہی نہ بچا سکے وہ مبارک ہے۔ لغت میں نے پورا قرآن لغت میں لکھا ہے، پورا مبارک کی لغت میں جو اس کی حقیقی ترجمہ ہے، مبارک اس کو کہتے ہیں۔ اگر خانہ کعبہ مراد ہے تو پھر سن لے، مبارک اس کو کہتے ہیں جسے رجس چھو نہ سکے۔ اگر مبارک اول بیت خانہ کعبہ تھا تو اللہ نے بت لگنے کیوں دیا؟ بت لگے ہوئے تھے بت لگے، اور بت کو توڑنے کے لیے اہتمام ہوا، وہی ہوئی۔ دیکھیں ایسی بات ہوئی۔ علی رسول کہتے ہیں علی مجھے اٹھاؤ، میں اتارتا ہوں، ان کو توڑتا ہوں۔ علی مجھے اٹھاؤ۔ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ جب معلوم ہوتا ہے اٹھانے کی طاقت ہے، ایک راز بتانا، اٹھانے کی طاقت ہے، ورنہ طاقت نہ ہوتی تو کیسے کہتے عادل کے خلاف تو انہوں نے کہنا نہیں۔ علی علیہ السلام کو رسول کے اٹھانے کی طاقت ہے، تبھی تو رسول نے کہا۔ ان کا قول وہی ہوتا ہے، جو یہ کہتے ہیں وہی ہوتی ہے۔ وہی بات وہی ہوتی۔ علی مجھے اٹھا، سرکار علی بھی مسکرا اور سے چل جاؤ۔ جو ہی کندھے پہ قدم رکھا ہے، علی جیسا مشکل کشا کہتا ہے مولا آپ کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا۔ اب پتہ لگتا ہے وزن کسے کہتے ہیں۔ سمجھ نہیں آیا؟ یہی راز بتانا تھا۔ جناب رسول خدا اتر کے کہا آؤ میرے کندھے پہ آ جاؤ۔ جہاں لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں علی کے قدم آئے علی کیسا ہوگا۔ ہوئے 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 سرکار علی نے پہلے حبل کو پکڑا۔ حبل بڑا، کئی بڑے تھے، کئی بڑے، ہر آدمی کہتا تھا میرا ہی بڑا، جب سارے کہے میرا بڑا ہے تو پھر کئی بڑے ہو گئے۔ سرکار امیر نے اس کو ایسے کھینچا، ایسے پھینکا، بالکل ریزہ ریزہ ہو گیا، اتنا وزنی بنا ہوا، سمجھ آئی؟ تو سارے اتار دیتے، بالکل صاف ہو گیا۔ میں کھانا کھاتا صاف پاک تو پہلے سے تھا، صاف ہوا۔ صاف ہونا اور ہے، پاک ہونا خیال کرا ہے۔ یہ جو خود کھانا کہتے ہیں خیال کی طاقت ہوا ہے، نا 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 نا، یہ شاعر بنے ہوئے ہے۔
آپ پیچھے واہ 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 واہ، آپ دادے گئے تھے خانہ کعبہ بت خانہ گئے تھے، خوش ہوتے ہیں آپ، خیال کرائے کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، خدا گواہ ہے میں ڈرتا رہتا ہوں، خوش آپ ہو رہے ہوتے ہیں، میں گھبرا رہا ہوں تو جلدی ختم کر کہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو جائے، سمجھ آ رہی ہے نا، خیال کرتا کریں مبارکان. ہاں سرکار علی جب صاف ہو گیا نا خانہ کعبہ، جناب علی سے رسول نے پوچھا علی کتنے بلند ہیں؟ معلوم ہوتا ہے جو بلند یا جان ہے وہی پوچھتا، بلندیوں سے باخبر ہے، ان سمجھ آ گئی نا. علی کتنا بلند ہو؟ فرمایا مولا آپ کے کندھے میں کھڑے ہو کے عرش کو چھو سکتا ہے، عرش کو چھو سکتا ہے. اچھا بات تو دو میں ہو رہی ہے، تیسرا تو میرا خیال ہے شاید نہ ہو، ڈر کے مارے بھی آج خدا گر رہے ہیں. علی کے ہوتے ہوئے خدا بھی ڈر رہے تھے. مولا جب علی علیہ السلام اترے تو اترتے ہی رسول خدا بھی مسکرانے لگے اور جناب علی بھی. جناب علی پہل نہیں کریں گے پوچھنے کہ علی علیہ السلام کہے مولا آپ کیوں تبسم فرما رہے؟ علی نہیں پوچھتے، رسول دیکھ رہے کہ علی پوچھے، علی چاہتے رسول پوچھے، پوچھنے میں بھی حفظ مراتب ہے. جناب علی نے پوچھا مولا رسول نے پوچھا علی کیوں مسکرا رہے؟ اب آپ بات سمجھنا ہے. سرکار علی فرماتے ہیں مولا اس لیے میں مسکرا رہا ہوں، رسول ہے علی علیہ السلام، اس لیے میں اتنی بلندی سے اترا ہوں مجھے احساس نہیں ہوا، ان کا سمجھ نہیں آئی ہے. آپ کو دور کو اونچا کہتے ہیں، اللہ جانے علی کہاں سے اترا ہے. میں اتنی بلندی سے اترا ہوں مجھے احساس ہی نہیں. اب دیکھیے جواب مل گیا، رسول مطمئن ہو گئے. بتانا ہمیں تھا، وہ تو پہلے سے جانتے. اب جناب علی نے پوچھا مولا آپ کیوں مسکرا رہے تھے؟ اب مسکرا، پھر مسکرا کے فرماتے ہیں علی تو کار حق کر رہا تھا، میں حق کا بوجھ اٹھائے ہوں. حق کو اٹھانا بھی عبادت ہے. مبارک کیا ہوا؟ مبارک اہل بیت آل محمد ہیں، خانہ کعبہ نہیں. مبارکم وہدل للعالمین، اول بیت عالمین کے لیے ہدایت. دوسری صفت آ رہی. اچھا دیر پڑھنا مجھے اچھا آج پروگرام کافی ہوں گے اس لیے آپ فرما بھی رہے تھے لمبا نہیں کرنا، بس جلدی یہی تھا. فہدل للعالمین، خدا جانے مبارک کے بعد واؤ کیسے لگائی ہے، سمجھ نہیں آ رہی. عطف کا دے رہا ہے پیچھے کے ساتھ. اس عطف پر اگر بحث کی جائے عطف حقیقی ہے. مبارکم وہدل للعالمین، عالمین کے لیے ہدایت. کون؟ اپنے ایک عالم کے لیے نہیں، عالمین. خدا جانے عالمین کا دائرہ کتنا، روایت میں 18,000 عالمین. لکھنے والوں نے جو لکھا ہے حیات علیہ السلام میرے ساتھ پاس ہے، سارا نظام ہے قرآن کا اسی سے اقتباس کیا. بات ٹھیک ہوا جناب. عالمین کے لیے ہدایت ہے. کون؟ اول بیت. جنہوں نے اول بیت کا ترجمہ تو آل محمد علیہ السلام کا گھر کہہ رہے ہیں، یہ اول بیت ہے. جنہوں نے خانہ کعبہ لکھا ہے
کہ اول بیت خانہ کعبہ ہے، اگر اس کی صفت ہے نا عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ مجھے کسی تاریخ میں دکھا دے کہ خانہ کعبہ نے مکہ کے کسی کافر ایک کو بلا کے کہا ہو مسلمان ہو جائے۔ آپ ناراض تو ہو جاتے ہیں، سمجھ آتی نہیں ناراضگی زیادہ یہی ہو رہا ہے، لوگوں کو سمجھ آتی نہیں، ناراض ہی ناراض۔ صحیح راضی رہے ان کی ناراضی۔ خدن مصدر ہے، خدن کئی اس میں جو ہے نا راز ہے، لفظ خدن ہے۔ آل محمد ہادی نہیں، خدن ہے۔ خدن اے دیکھیں، خدن للعالم، آل محمد خدن ہے۔ ہادی دیکھیں، ہادی بے خبر ہو سکتا ہے، خدن نہیں ہو سکتا۔ خدن للعالم، اول بیت عالمین کے لیے ہدایت۔ ہدایت کے دو معنی، بس ہدایت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہدایت کا اراءۃ الطریق ہے، محمد علی محمد صلوات۔ یہ بھی سن کے داد یہ بھی داد اب جناب ایک ہدایت ہے اراءۃ الطریق، راہ دکھانا ہے۔ ابھی تک راہ نہیں ملی ہے، خدا جانے دکھانے والا کیسا ہونا چاہیے۔ ابھی تک راہ نہیں ملی، صحیح 1400 سال ہو گئے، راہ نہیں ملی، خدا جانے کب راہ ملے۔ ہر وہ آئے گا تو راہ تو آ جائے گی۔ اب جناب یہ ہے کہ اراءۃ الطریق، راہ دکھا۔ دوسرا ہے ایصال الی المطلوب، منزل تک پہنچا۔ راہ بھی وہی دکھائے گا جس نے دیکھا، منزل بھی وہی پہنچائے گا جس نے منزل دیکھی۔ کئی دفعہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ ہدایت کی دو قسمیں، راہ دکھانا صحیح، جو دیکھے ہوئے راہ ہوتے ہیں ان کے لیے راہ کی حقیقت رہتی نہیں، راہ کا پتہ ان کو ہوتا ہے جو بے راہ جو بھٹک رہے ہوتے ہیں کہاں جانا ہے۔ آپ کو تو ملے ہوئے رہا، اب جسے ان کے گھر کا پتہ نہیں اور سے پوچھ، وہ بھی گرمی اور گھر بھی نہ ملے۔ راہ کے معنی بس آپ کو ایک صاحب نے کہا مجھے وہاں جانا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ راہ ہے، ایسے جا کے پھر راہ مڑ جائے گی، پھر راہ مڑ جائے گی، پھر آپ کا منزل آ جائے گی۔ ہے منزل آ جائے گی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، کتنی بڑی بات ہے، منزل کو آپ غور نہیں کریں۔ اللہ کرے منزل سنا جا رہی ہے نا۔ اب جناب جب وہ جا رہا ہے تو اس کی نظر راہ پہ ہوگی، اگر راہ گم ہو گئی تو گمراہ ہو سکتا ہے۔ او قرآن کو آج کے بعد کافی نہ کہا کرو، قرآن راہ دکھاتا ہے، ساتھ نہیں چلتا۔ سمجھ آ گئی ہے، قرآن راہ دکھاتا ہے، گم ہو گیا تو گمراہی ہے، اکیلا کافی نہیں۔ جو رہنما اس نے کہا چلو میں منزل تک پہنچاتا ہوں، اب اس کی نظر راہ پہ نہیں ہوگی، رہنما پہ، رہنما پہ۔ خانہ کعبہ
راہ دکھاتا ہے نہ چل کے منزل تک پہنچاتا ہے. رہنما کون ہے؟ اول بیت کون ہے؟ محمد و آل محمد علیہ الصلوات والسلام. بلا شبیت علام نکل کیا پڑھنا کیجیے مسائل کیا پڑھنا. اچھا جناب الیاس کر میں نے کہا شاید علم نکلتا ہو. شبیت ابو علم ہے وہاں ٹھیک ہو گیا. سینکڑوں اب واقعات پیش نظر ہیں. ایک کافر قیدی لایا گیا. کافر بھی ہے قیدی بھی ہے. قیدی کافر میں نے نہیں کہا. کافر قیدی لایا. ذرا خیال کیا کرو. کافر قیدی لایا گیا تو جن کے پاس آئے تو اس نے کچھ پوچھا ہوگا. اس نے کہا کہ اس کو جا کے سنسار کر. جناب علی نے فرمایا یہ جو فیصلہ تم نے کیا صحیح نہیں کیا. واپس آؤ ہم فیصلہ کرتے ہیں. یہ کافر قیدی جب انہوں نے یہ اچھا تھا میں تھوڑا سا مولا خیر کرے. کافر قیدی جب اس نے جناب علی بھی بیٹھی انہیں کہا کہ اسلام لے آ ہم تمہیں معاف کر دیں. اس نے کہا نہیں. ذرا خیال کرائے بیٹا آواز آتی. دوسری مرتبہ کہا. تیسری مرتبہ جب کہا کہ اسلام لے آ اس نے کہا اسلام نہیں لیا. جب کہا نا نہیں لانا گل سمجھ آتی. میں منظر دیکھ رہا علی کے ہوتے ہوئے کہہ رہا ہے نہیں لانا. کیا راست دے کر جناب علی بیٹھے ہوئے سمجھ آئیے. اس نے پانی مانگا. پانی کا گلاس انہوں نے جلدی سے پانی دیا. پانی پینے سے پہلے اس نے کہا جس نے فیصلہ دینا کہ بھائی میں پانی پینے سے تک پانی میں پی اجازت ہے. پانی میں پی لوں اجازت ہے. پانی کے پینے میں اجازت ہے. اس نے کہا ہاں پی لے. اس نے پانی پی لیا. ہاں نہ پیا نہیں وہ پانی اس نے زمین پہ اٹھے لیا. پانی پینے تک موت کی اجازت ہے. اس نے کہا پانی پینے تک ہم بھی تھکے ہوئے پانی پینے تک کیونکہ یہ بات اچانک ہی پڑھنے پڑتے. مجھے موت سے اجازت ہے پانی پینے. انہوں نے کہا ہے. اس نے پانی زمین پہ اٹھے. اس نے کہا یہ بہانے کر رہا ہے اسے فوراً لے جاؤ سنسار کرو. یہ کہنا تھا. جناب علی نے فرمایا پہلے اپنا وعدہ یاد کرو. اس نے کہا وعدہ یاد کرو. ابھی کہا ہے کہ پانی پینے تک امان ہے. اب گئے جب اس نے کہا مولا بات تو اور سخت ہو گئی. فرمایا آسان ہو گیا. ایسا نہیں کہاں سے لائے بے خبر ہو. اب بھی دیر کیے رہے. اب بھی دیر. سرکار علی نے فرمایا ان کو بیچنا ہے. اسی سے اگر کوئی خریدار نہیں تو میں خرید لیتا ہوں. گل سمجھ آتی. انہوں نے کہا سی آپ نے خریدنا ہے تو کچھ بسم اللہ لے. اتنی قیمت ہے. قیمت لی لے لی اور پیسے دے دیے. اس کو سمجھ آ گئی کہ وہ آزاد ہے. وہ اس کو کہا چلا جا. اس نے کہا 36 سال کے بعد آج حق ملا ہے.
سرکار نے وہی گلاس پانی کا رکھ کے زمین پر کہا زمین ہماری امانت پانی واپس کرو. پانی واپس کرو, پانی واپس کرو. میں پانی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, پانی واپس کرو. وہی پانی چونکہ امام نے اپنا کہا, یہ گلاس رکھنا دلیل ہے گلاس والا پانی چال ہے, دوسرا پانی نہیں, ورنہ خدا جانے یہ زمزم بن جاتا. کہاں بیٹھے ہوئے؟ جب گلاس بھر گیا اسی سے کہا مسلمان ہوتا ہے یا نہیں؟ کہتے مولا میں کب کا ہو چکا ہوں. یہی پانی ہے جو کل سے پانی بند ہو چکا ہے نا. خدا گواہ ہے جوانوں نے پانی پینا چھوڑ دیا کہ جو بچے وہ بچوں کے لیے. آج کی رات کے بعد وہ پانی بھی تقریباً ختم ہونے لگا. میرے امام نے جو کہ صحیح من کو دیا جب چلے تھے نا یہ 28 رجب کو محملوں پہ بی بیاں سوار, امام نے فرمایا عباس اعلان کرو کہ ہر بی بی جلدی جلدی اپنے تالے بند کر کے دروازے پہ محمل ہیں آ کے بیٹھ کے, کوچ کا وقت قریب. ساری بیویاں محمل پہ بیٹھی, تراحلو یا آل محمد, آل محمد کوچ. امام کا ایک حکم. جب کوچ ہوا تو جناب فاطمہ صغریٰ نکلا, نانی ام سلمہ مجھے لے کے تو نہیں گئے, مجھے صدر دروازے پہ بٹھا دو, جس کی سواری گزرے نام لیتے جانے, میں ان کو سلام کرتی ہوں. یہ رونے کے دن ہے میرے بھائی, رونے کے اللہ خدا جانے یہ چھوٹی سی بچی کیسے بیٹھی ہو. بیوی جناب میں سلمہ نے کہا فاطمہ صغریٰ پہلے آپ کا بابا جا رہا ہے. جب بابے کا نام آیا کہا میرے بازو تھامو, میں بابے کو سلام کروں. اللہ اکبر, تھاما بابا سلام, جہاں قدم وہاں خیر. دوسرا جناب عباس کہا آپ نے میرا نام نہیں لکھا لیکن دعائیں ساتھ ہے. چیخ نکل گئی عباس. شہزادی میرے ہاتھ میں نہیں تھا, اختیار امام تھا, انہوں نے نہیں لکھا. کہوں ایک اگر رونا آتا ہے تو اب کہا آپ کے حصے کا بھائی علی اکبر جاتا, خدا جانے بہن پہ کیا گزری ہوگی. کسی کو نہیں بلایا, اٹھ کے 2 قدم آگے جا کے کہتے اکبر ذرا اتر کے, ایک دفعہ مجھے اتر کے ملی. اللہ جانے اتر کے جب ملی ہوگی یا امام جانتا ہے یا عباس اجر کو ملے. اللہ اکبر. جب آخری محمل رہ گئے جناب ام سلمہ نے کہا فاطمہ صغریٰ محمل بھی آخری ہے اور ہے بھی تیری ماں ام ربا. خدا جائے جب ماں کا نام آیا سمجھ گئی علی اصغر تو یہی ہوگا. ماں کے پاس 14 دن کا علی اصغر, بس ادھر اس نے ذرا اونچا علی اصغر کہا, بچہ وہاں گھومنے گیا بہن کی آواز کی. جناب فاطمہ صغریٰ نے کہا امی ذرا ایسے باہر ڈال دی, ماں بلاتی ہے علی اصغر جاتا نہیں, جو بھی بلاتے نہیں جاتے. جناب بھیجا جاؤ جا کے علی اصغر کو دیکھیں. دیر کیوں ہو گئی؟ میں کہا علی اصغر فاطمہ صغریٰ کے پاس. خدا گواہ ہے یار روایت ہے خود امام آئے. شہزادی نے کہا مولا انہیں کوئی تکلیف نہیں بابا میرے پاس رہنے دیں. امام کی چیخیں نکل کے قریب آ کے کان میں علی اصغر کے کہا اس 14 دن کے بچے نے بائیں کھول
خدا جانے بہن پہ کیا گزری ہوگی. ہائے ہائے. لے کے جب چلے فاطمہ صغریٰ نے کہا بابا کیا کہا آپ نے؟ فرمایا میں نے اتنا کہا ہے اگر تو کربلائے یہاں رہ گیا تو کربلائے معلیٰ میں حرملہ کا تیر کون ہے؟ شہداء میں تیرا فہرست تیرا نام ہے. اللہ. اب امام نے نہ علی اکبر رہے نہ عباس رہے نہ محمد رہے, اکیلا رہ گیا زہرا. خدا جانے عالمین دیکھ رہے ہیں, اکیلا ہے حسین. میں کہوں جملہ, اللہ بھی دیکھ رہا ہے آج حسین اکیلا ہے. بہت بڑی بات کر رہا ہوں صحیح. اب حسین نے ایک آواز دی, حل من ناصر الجنس. نصرت مشن کی ہوتی ہے, ذات کی نہیں. کوئی میرے مشن میں ہے نصرت کرنے والے. فوراً توحید کی طرف سے پیغام آیا, حسین تو راضی ہو جا میں راضی ہوں. ساری باتیں آپ جانتی. امام نے پہلا استغاثہ جب کیا تو نظر خیمہ جناب سجاد پہ تھی. جناب سجاد پردہ غیبت میں, سمجھ رہے, جو ہی بابا کی کان میں آواز آئی پردہ ہٹا. انہیں غشی نہیں آتی, پردہ ہٹا. 10ویں والے دن ترکی غلام ایک ساتھ بیٹھا اس وقت. ایک روایت میں ہے ترکی غلام نہیں, جناب پاک بی بی جناب زینب عالیہ, یہ روایت میں. جو ہی امام نے حل من ناصرین کہا نظر خیمہ سجاد پر تھی. اب جو ہٹانا پردہ غیبت, دیکھا پاک بی بی بیٹھی ہے. پھوپھی اماں یہ بابا کی آواز نہیں. میرا خیال ہے خبر ہے کتنی چیخ نکلی ہو. چیخ مار کے کہا سجاد بالکل نہیں. کہا اکبر کہاں گئے, عباس کہاں گئے, محمد کہاں گئے, اور میں سارے شہید ہو گئے, صرف تو ہے. سجاد آپ ہی ہیں. امام نے حکم دیا پیما مجھے تلوار دو. تلوار لے کے جو ہی خیمے سے نکلے گا وہیں سے امام نے کہا بہن زینب سے, بہن سجاد کو روک دو. بی بی کے ہاتھوں میں وہ طاقت آئی امامت کو روک لے. پھر آگے دوسرا استغاثہ ہوا جناب علی اصغر کے لیے. کوئی ہے مدد کرنے والا. 6 ماہ کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. بابا میں چل نہیں سکتا, نصرت کے لیے تیار. جب بچہ گرا نا بساتا ایسے گر گیا تو بیویاں رونے لگی. آئے امام, کہا کیوں کیا سبب ہے بہن؟ آپ نے استغاثہ کیا, علی اصغر نے اپنے آپ کو گرا دیا. امام نے لیا. اب جملہ کہوں, ان چیزوں کو میں اتنی گہری نظر سے دیکھتا ہوں, میرا مولا جانتا ہے. خدا جانے امام نے اس پیاسے بچے کو آخری بوسہ کیسے دیا. میرے امام نے علی اصغر بچے کا منہ کھلا ہوا ہے. جب پڑھا کرے تو علی اصغر کو لیا اور لے کے جائے تاکہ پانی کی کوشش کریں. جو ہی میرے باپ آگے آئی, آقا 1 منٹ کے لیے علی اصغر دی. ماں تھی, امام نے دی. کمرے میں جا کے کرتا بدل کی کنگھی دے کے اتنا کہا, علی اصغر جب تیر آئے تو گردن سیدھی رکھ. بہت بڑا مسئلہ ہے, بابا نہ زخمی ہو جائے. اجر و ملت آکے دیا امام لے کے حاضر طفل و عطشان الى 3 ایام. یہ 3 دن سے پیاسا ہے, قطرہ پانی کا دو. انہوں نے کہا حجت خدا کا بیٹا ہے, خود مانگ. پھر امام نے کہا علی اصغر پانی مانگ. دیکھیں رلانے کا طریقہ, زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی پیاس کی. انگلی سے امام نے زبان چھڑائی. پانی کیسے مانگا؟ خشک ہونٹوں پہ زبان پھیرنا شروع.
خدا گواہ ہے انہوں نے دل فوجیوں نے دل پکڑ لی ایک قطرہ پانی کا دے اس نے حکم دیا عمر سعد نے اقطع کلام الحسین حسین کی کلام کو قطع کرو ہرملال ملعون نے کہوں اگر باب مصائب ہے 3 شعبہ تیر جو حیوانوں کو مارا جاتا ہے اس نے تیر رکھا تیر ایک دفعہ گرا دوسری دفعہ گرا ایک آدمی کہتا ہے تو جیسا تیر انداز کوئی نہیں ہے کیوں گرا کہتا ہے جب میں تیر چھوڑنا چاہتا ہوں لگتا ہے خیمے میں بچے کی یا ماں بیٹھی یا بہن بیٹھی ہے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آواز آتی ہے تیرا تیر وزنی ہے جب تیر آیا نا ذبح الصبی من الاذن الی الاذن بچے کا پورا گلا کٹ گیا امام کے ہاتھ میں روایت ہے قطرہ خون کا گرا امام نے ہاتھوں پہ لیکن چاہا آسمان کو پھینکے ندائی قیامت تک بارش نہیں ہوگی حسین زمین نے نہیں مانا داڑھی پہ مل کے 10ویں کو ابھی کل آپ عمل کریں گے رزم بے قضائے کا وتسلیم انا للہ اجرکم اللہ آخر مشیت الہی کے پابند نے حکم آ کے انہیں دفن کر قلعے کے پیچھے جا کے امام نے قبر بنائی حکم آئے کہ قبر میں باپ بیٹے کو نہ اتارے اب میرے امام نے نام لیا عباس او حبیب ابن مظاہر عبداللہ ابن نام لیا کوئی نہیں کہ میں بابا کی نانے کی سنت پہ عمل کروں خود بچے کو لٹا کے قبر نہیں بنائی زمین ہموار کر کے امام آئے 11 محرم کو جب سر گلے گئے سارے سر ہیں حرملہ کہتا ہے وہ بچہ جس کو میں نے تیر مارا ہے اس کا سر کہاں دیکھا تو سر نہیں انہوں نے کہا کہ امام ایک آدمی گئے امام کہتے قلعے کے پیچھے خالی ہاتھ آئے وہاں کہیں دفن کی جگہ معلوم نہیں اگر آپ اجازت دیں تو جنہیں معلوم نہیں اللہ جانے نامعلوم کی تلاش میں کیسے کیسے نیزے بنائے ان ملائی نے اتنے لمبے لمبے نیزے بنائے نیزے مار رہے ہیں زمین بس ایک نیزے میں علی اصغر کا لاشا بنا جب بلند ہوا تو خیمے سے جناب سکینہ نے دیا وہیں سے کہا علی اصغر میرا سلام بھائی تو ایک دفعہ زبان نہیں ہوا بہن کی مجبوریاں ہیں بیویوں کی مجبوریاں یہ جو اتفاق ہوا ہے یہ اپنی بارگاہ میں مصنوع جو حضرات جہاں جتنے تمنائیں لے کے حاضر ہیں ان کی تمناؤں میں انہیں فیض المرام تھا اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء مومنین کے لیے بانیان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ بسم اللہ